بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کیسر کی طرف مکتوب گرامی کے ساتھ بھیجا۔ میں نے وہاں پہنچ کر مکتوب گرامی پیش کرنے کے لیے دربار میں جانے کی اجازت مانگی تو حاجب نے کیسر سے جا کر کہا کہ دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں۔ یہ سن کر درباری گھبرا اٹھے۔ کیسر نے کہا، اس قاصد کو لے کر آؤ۔ تو میں اس کے پاس پہنچا۔ اس کے پاس بکثرت پادری بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کیسر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی دیا اور وہ اس کے سامنے پڑھا گیا۔ اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کیسر صاحب روم کے نام۔ یہ سن کر کیسر کا بھتیجا، جو سرخ رنگ، نیلی چشم اور دراز بالوں والا شخص تھا، بولا، فی الحال اس خط کو نہ پڑھا جائے، چونکہ اس خط کی ابتدا اپنے نام سے کی گئی اور صاحب روم لکھا ہے۔ مطلب یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام سے خط کو شروع کیا ہے اور دوسرا کیسر کو صاحب روم لکھا ہے، کیسر بادشاہ روم وغیرہ نہیں لکھا۔ حضرت دہیہ کلبی فرماتے ہیں کہ مکتوب گرامی پڑھا گیا یہاں تک کہ پورا خط اس نے سنا۔ اس کے بعد کیسر نے دربار برخاست کرنے کا حکم دیا اور سب لوگ اس کے پاس سے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے میرے پاس کسی کو بھیجا اور میں اس کے پاس پہنچا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا حال بیان کیا۔ پھر اس نے کسی کو پادری کو بلانے بھیجا۔ یہ اسقف یعنی پادری ملک شام کا تھا۔ اس کی بات سے لوگ منہ نہ پھیرا کرتے تھے۔ جب پادری نے مکتوب گرامی کو پڑھا تو بے ساختہ کہا، خدا کی قسم، یہ وہی نبی ہیں جس کی بشارت حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں دی ہے۔ واللہ، یہ وہی نبی ہیں جس کی بشارت عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اور ہم تو اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیسر نے پوچھا، اب میرے لیے تیرا کیا حکم ہے؟ اسقف نے کہا، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کرتا ہوں۔ یہ سن کر کیسر نے کہا، بے شک میں بھی ایسا ہی جانتا ہوں، لیکن میں ایسا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اگر میں نے اتباع قبول کی تو میری حکومت جاتی رہے گی اور اہل روم مجھے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد کیسر نے کسی کو بھیجا کہ اہل عرب شہر میں موجود ہوں تو تلاش کر کے لائیں۔ اس زمانہ میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے۔ وہ ایلچی انہیں پکڑ کر لے آیا اور کیسر کے روبرو پیش کر دیا۔ کیسر نے کہا کہ مجھے اس شخص کے حالات بتاؤ جو تمہاری سرزمین پر ظاہر ہوا ہے، وہ کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا، وہ جوان ہے۔ کیسر نے پوچھا، ان کا حسب و نسب کیا ہے؟ کہا، وہ ہم میں صاحب حسب و نسب ہیں، اس بارے میں ان پر کسی کو فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ کیسر نے کہا، نبوت کی یہی نشانی ہے۔ پھر پوچھا، کون لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، جوان اور کم عقل لوگ۔ کیسر نے کہا، نبوت کی یہی شان ہے۔ کیسر نے پھر پوچھا، کیا تم نے دیکھا ہے کوئی تم سے جدا ہو کر ان کے دین میں داخل ہوا اور وہ پھر تمہاری طرف لوٹ کر آیا ہو؟ کہا، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کیسر نے کہا، نبوت کی پھر یہی پہچان ہے۔ پھر پوچھا، کیا تم نے دیکھا ہے کہ ان کے اصحاب میں سے کوئی تمہاری طرف آتا ہے پھر وہ انہی کی طرف واپس چلا جاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں۔ کیسر نے کہا، نبوت کی یہی علامت ہے۔ پھر کیسر نے پوچھا، جب وہ اور ان کے اصحاب جنگ کرتے ہیں تو کیا کبھی انہیں پشت پھیرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ کیسر نے کہا، نبوت کی یہی شان ہے۔ اس کے بعد دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیسر نے مجھے بلایا اور کہا کہ مجھے تمہارے آقا کے بارے میں معلوم ہوا ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں اپنی حکومت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد اس نے خط کو لیا اور اپنے سر پر رکھا اور اسے بوسہ دیا اور دیبا و حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر صندوقچے میں محفوظ کر لیا۔ لیکن اس اسقف یعنی پادری کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، جس کے بعد نصرانیوں نے اسے شہید کر دیا۔
ابو نعیم علیہ رحمہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ قیصر نے خط پڑھنے اور رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بغور جان لینے کے بعد اپنے پادریوں اور سرداروں کو دربار میں طلب کیا اور خود ایسی بلند جگہ بیٹھ گیا جہاں ان میں سے کوئی اس کے پاس نہ پہنچ سکتا تھا۔ پھر محل کے دربانوں کو حکم دیا کہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ اس کے بعد ان کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ وہ نبی مکرم ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تم کو دی تھی، تو تم ان کا اتباع کرو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ یہ سن کر وہ سب کے سب یک زبان ہو کر انکار کرنے لگے اور دروازے کی طرف بھاگے، مگر ان کو بند پایا اور ان کے ہاتھ قیصر تک نہ پہنچ سکتے تھے۔ جب قیصر نے یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگا، بیٹھ جاؤ، میں تمہارا امتحان لیتا تھا، چونکہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں تم اپنے دین میں فریب نہ دو۔ اب جو کچھ میں نے تمہارا حال دیکھا ہے، میں اس سے بہت خوش ہوا ہوں۔ یہ سن کر قیصر کے ایک قاضی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس پر ان نصرانیوں نے اسے پکڑ لیا اور خوب زد و کوب کرتے رہے، یہاں تک کہ اسے شہید کر دیا۔ واقعی کے بقول ملوک عالم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراسلت کا آغاز سال ششم ہجری میں ہو گیا تھا، اور یہ صلح حدیبیہ یا غزوہ موطا کے بعد کی بات ہے، اور اس وقت قیصر روم کا شہنشاہ ہرقل تھا، جس کی طرف پیغام دعوت توحید و رسالت بھیجا گیا تھا۔ روایات میں یہ تو ملتا ہے کہ ہرقل نے خط لے کر تعظیم کی اور نبوت و رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانتا تھا، مگر وہ ایمان لایا یا نہیں، اس کے بارے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔